بابا قطب صاحب کی ملاقات شمس الدین التمش سے روز ہوتی تھی۔ شمس الدین گئے، کہا حضرت آج میرے یہاں حسینی سیدوں میں سے ایک صحیح نسل سید آیا ہے، اور مجھے دیکھ کر اس کی روحانیت کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ اس کا شمار نقبہ میں سے ہے، اس کا یہ اجداد میں سے ہیں حضرت سید شمس الدین محمود نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو التمش نے کہا کہ وہ مجھے نقبہ میں سے، یہ نقبہ جو ہے اولیاء اللہ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، جیسے اقواس ہے، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اخیار ہیں، ابرار ہیں، یہ جو مراتب ہیں، کتب ہیں، یہ اسی طرح سے ایک مرتبہ ہے ولایت کا، جس کو جو اس منزل پر فائز ہوتا ہے وہ نقبہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو جا کر کے اپنے مرشد سے کہا حضرت اس سے پتہ چلا شمس الدین کا روحانی مقام بھی کیا تھا کہ انسان کو دیکھ کر کے پہچان لے اور کہے کہ اس کا شمار نقبہ میں سے لگتا ہے۔ حضرت قطب صاحب نے کہا جب اتنا بڑا آدمی ایک حسینی سید اور وہ بھی ایران سے سمنان سے چل کر ہندوستان آیا سیر کے لیے، تو آپ نے اپنے گھر اس کا قیام کیوں رکھا؟ ایسے شخص کا قیام تو میرے گھر ہونا چاہیے۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ میرے گھر اس کا قیام ہونا چاہیے، اب آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرے یہاں پہنچاؤ۔ تو مرید نے اپنے پیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت شمس الدین محمود سے کہا کہ تمہیں میرے پیر و مرشد یاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے تمہیں مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، تشریف لے چلے۔ جب حضرت قطب صاحب کے گھر میں شیخ سید شمس الدین محمود نے قدم رکھا اور ان کے چہرے پر قطب صاحب کی نظر پڑی، تو قطب صاحب نے فرمایا التمش سے کہ بے شک یہ نقبہ میں سے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا شمار اہل چشت سے ہے، یعنی اس کا سلسلہ بھی چشتیوں میں سے ہے، لیکن بڑی خاص بات یہ ہے کہ مجھے اس کے جمال سے ایک نادر الوجود ہستی نظر آتی ہے۔ نادر الوجود ہستی، یہ جملے پر نادر الوجود ہستی مجھے اس کے وجود سے نظر آتی ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جو میرے سلسلے کو فروغ دے گا، اس کے سلسلے، اس کے نسل سے، اس کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو فروغ دے گا، اور وہ اودھ کے خطے میں ظاہر ہوگا اور دنیا اس کو اشرف کے نام سے پہچانے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرت مخدوم اشرف، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قطب صاحب ان کو نادر الوجود کہہ رہے ہیں، یعنی ایسا وجود جو ہر مرتبہ نظر نہیں آتا، جو بار بار روز انسان ہزاروں پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں مرتے ہیں، لیکن جو نادر الوجود ہوتے ہیں ان کی پیدائش روز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، وہ رب کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔